بچے کی پیدائش پر بچے کے کان میں آذان اور اقامت کہنے کا رواج تو ہے، لیکن تحنیک کا رواج نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش پر کسی بزرگ کے سے کھجور چبوا کر اور اس کے لعاب کو اس میں شامل کر کے بچے کو چٹانے کا رواج ہمارے یہاں بالکل ختم ہے۔ حالانکہ یہ جس طرح اذان کے اور اقامت کے کلمات سے بچے میں ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی فکر پیوست ہوگی، اسی طرح اس تحنیک کے عمل سے بچے کے اندر بزرگی آئے گی، اس بزرگ کی خیر و برکت آئے گی، اس بزرگ کے اثرات آئیں گے، بچے کے نیک بنانے کی یہ کوشش ہے، بچے کے نیک بننے کی امید ہوگی، بچے کے نیک بننے کی امید ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نومولود بچے لائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کرتے اسی غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک سیرت ان کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ یہ ہمارے درمیان یہ سنت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے اندر کتنا زبردست فائدہ ہے کہ بچے کے نیک ہونے کی امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا تحنیک کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنیک میں کیا الفاظ کہے؟ تحنیک کرنے والے کے لیے یہ نیت ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے۔ انہوں نے نیت کیا، اے اللہ میرے اندر جو نیک صفات ہیں اس بچے کے اندر منتقل، میرے اندر جو بری صفات ہیں بچے کو اس سے محفوظ فرما۔ وہ بچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے جو تابعین کے سردار بنے،